السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عبدال عباسی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ لاہور کے اندر آج جو واقعہ پیش آیا، ٹی ایل پی کے اوپر جو ظلم ہوا، جو جبر ہوا، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ کیا یہ جو آج ہوا ہے، کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں، کہ کیا یہ جو آج کچھ ہوا ہے ریاست کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ جو آج کیا گیا، مطلب آج لوگوں کے اوپر ظلم کی انتہا کی گئی، جو مسلمان لوگ ہیں ان پر تشدد کیا گیا، بڑا بے رحمی سے ان کو مارا گیا، تو اس پر ہم بات کریں گے اینکر پرسن سیاب احمد عباسی سے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاب احمد عباسی صاحب، اینکر پرسن۔ جی سیاب، بات کریں تو کیا اس وقت جو ریاست ہے، ریاست کی ذمہ داری نہیں عوام کا تحفظ کرنا؟ آج جو ظلم ہوا اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے درست کیا؟ یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ عبدال کہ آپ نے مجھ سے آج اس موضوع پہ بات کی جس موضوع پر آج پوری پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے، اور سو کالڈ یوٹیوبرز جو ہر وقت جو ہے وہ اگر کوئی یہاں پہ کسی بڑی جماعت کا ایشو ہوتا، کسی پرسنالٹی کا ایشو ہوتا، یا ان کے کسی جن پارٹیز کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کی اگر جماعت کے کسی لیڈر کا ایشو ہوتا، تو آج ہم دیکھتے کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی ان کے ویلاگز دیکھ رہے ہوتے۔ پر افسوس یہ ہے کہ اس وقت وہ اپنے یوٹیوب، اپنے سوشل میڈیا کو بچانے کے چکروں میں، اپنے پیجز کو بچانے کے چکروں میں، اور اپنے یوٹیوبز کے پیجز کو بچانے کے چکروں میں کوئی بھی ایسی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس نہیں دے رہے۔ پر آپ نے جو ہے آج جس موضوع پہ بات کی، میں اس پہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہے آج اس موضوع پہ مجھے بات کرنے کی دعوت دی۔ دیکھیں عبدال، جو آج ظلم ہوا، یقین کریں کہ میں نے بر صغیر کے اندر انگریزوں کی جو تاریخ ہے وہ بڑی گہرائی سے میں نے اس کی اسٹڈی کی، بڑی ڈیپ اسٹڈی کی ہے۔ یقین کریں کہ وہ ظلم جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہوا تھا لاہور کے اندر، جلیانوالہ باغ کے اندر جو ظلم ہوا تھا جس میں جنرل ڈائر نے ڈائریکٹ فائرنگ کروائی تھی، ایسا ظلم اس وقت بھی نہیں ہوا تھا جو آج کے دن ہوا۔ آپ یقین کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ان کے مقابلے میں بھی آپ ایسے لوگوں کو ایسی فورس کا استعمال کر رہے ہیں، تیزاب پھینکا جا رہا ہے ان لوگوں کے اوپر، اس میں تیزاب کے اندر پانی کو ملا کر آپ لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ وہ پھینک رہے ہیں، پھر اس میں ربر بلٹس کے بجائے آپ جو ہے ڈائریکٹ لوگوں کو فائر کر رہے ہیں۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کا حکم تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ دیکھیں، آج پھر وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن والی تاریخ کو دہرایا ہے، اور وہ ظلم جن لوگوں پہ کیا ہے وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کے اندر رہتے ہیں، اور اس کے اندر یقین کریں عبدال، افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ ایلیٹ کلاس ہوتی تو میں دیکھتا کہ یہاں پہ جو آرڈر دینے والے ہیں، جو ان پہ ظلم کرنے والے ہیں، گولیاں برسانے والے ہیں، تیزاب ان پہ اوپر ڈالنے والے لوگ ہیں، وہ ان پہ کس طرح ڈالتے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں، ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا۔ اگر یہاں پہ کسی سیاسی پارٹی کو اپنی سیاست بچانی ہوتی تو وہاں پہ بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ گھر جوڑ کر کے بیٹھی ہوتی۔ پر یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی ناموس کا ہے۔ دیکھیں، آپ ان کے جو انہوں نے بیچ میں جو کچھ جو شرف پسند عناصر تھے، تو جو تشدد ہوئے، مار داڑ ہوئی، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، جس پہ میں بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ جو احتجاج ہے اس کا رستہ یہ ہونا چاہیے۔ پر احتجاج کا حق ہر پاکستانی کو ہے، ہر شخص کو ہے، جہاں پہ ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ احتجاج کا آپ دیکھیں کہ اسلام کی جو بنیاد، پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اسلام کے نام پر تھی، لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک بنایا گیا تھا، جہاں پہ ہم اگر اپنی اسٹیٹ کی حرمت کے لیے اگر لڑتے ہیں، بارڈرز پہ لڑتے ہیں، تو اگر یہ لوگ حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے نکل کے آئے، اس اسٹیٹ کے لیے جس کا مقصد ہی اسلام کی آئیڈیالوجی کی بیس پہ بنا تھا، تو پھر اگر ہم اس کے اندر رہتے ہوئے بھی حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے اگر اپنی آواز نہیں بلند کر سکتے، ان کو احتجاج کا حق نہیں دے رہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس آئیڈیالوجی کی بیس پہ ہم نے یہ ملک بنایا تھا، وہ آئیڈیالوجی آج ہم کھو چکے ہیں۔
ہم نے ملک صرف ایک الگ ٹکڑے کے لیے، جس کے لیے قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ ہم صرف یہ ملک جو ہے وہ ایک ریاست پاکستان کی جو تشکیل ہے وہ زمین کا محض ایک ٹکڑا نہیں ہے جس کے لیے ہم نے وہ حاصل کیا ہے، بلکہ یہاں پہ اسلامی بنیادوں پر، اسلامی طور طریقوں پر ہم نے اس زندگی کو لے کے چلنا ہے جہاں پہ اسلامک پرنسپل ہوں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ اسلامک پرنسپل ہے اور یہ ریاست مدینہ ہے جس کے اوپر لوگوں پہ ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا، ان کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیے گئے، اور لوگوں کے اوپر مسجدوں کے اندر جا کے تراویحیں پڑھنے والے لوگوں کے اوپر آپ نے ظلم و تشدد کیا ہے؟ یہ کہاں کا انصاف اور یہ کہاں کی ریاست مدینہ ہے؟ اچھا، بات کی جائے سیاح بھائی تو قائد اعظم کے 14 نکات میں ایک نکات یہ بھی ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں نہ بدلا لیا جائے، ٹھیک ہے۔ آج دیکھنے کو ملا کہ اکثریت کو اقلیت میں بدلا لیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو اس وقت ملک کی جو 80% عوام ہے وہ ٹی ایل پی کے حق میں باتیں کر رہی ہے۔ دیکھیں ٹی ایل پی، آپ ٹی ایل پی کے حق میں نہ کہیں، ٹی ایل پی کا اصل ایجنڈا کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں، ٹی ایل پی کا جو ان کا مطالبہ ہے شاید اس کو ٹیکنیکل بیسس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہوئے بیچ میں کچھ دیواریں ضرور حائل ہیں، پر ناممکن نہیں ہے۔ میں اس مطالبے پہ نہیں جاتا، میں اس مطالبے پہ جاتا ہوں کہ جب خادم حسین رضوی صاحب نے نومبر دسمبر 2020 کے اندر جب یہاں پہ دھرنا دیا تھا، اس کے بعد گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا تھا۔ گورنمنٹ نے اپنے اگریمنٹ کے اندر یہ لکھا تھا کہ وہ جو فرانس کا سفیر ہے اس کو جو ہے ملک بدر کرنے کے لیے قرارداد لائیں گے، اس کے لیے قانونی کارروائی کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان سے یہ اگریمنٹ کر رہے تھے، کیا اس وقت گورنمنٹ کو پاکستانی سچویشنز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ ہمارے انٹرنیشنل ریلیشن کس حد تک مضبوط ہیں، کس حد تک ہم ویک ہیں، کیا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے اس وقت ان کو ڈیسیو کیا، دھوکہ دیا تھا۔ اب اگر یہ لوگ نکل رہے ہیں تو آپ کم سے کم ان پہ گولی چلانے کے بجائے ان کی آواز کو سنیں۔ اگر یہاں پہ عمران خان صاحب 126 دن کا دھرنا دے سکتے ہیں، وہاں پہ ہم نے خود دیکھا ہے، ہم خود بھی جاتے رہے، روڈیں بلاک ہو سکتی ہیں، وہاں پہ نکل سکتے ہیں، تو جب تحفظ ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ نہیں جی یہاں پہ کاروباری زندگی متاثر ہو رہا ہے۔ پھر مجھے وہ خادم حسین رضوی کا، مجھے وہ جب 2016-17 کے اندر میں نے ان سے انٹرویو کیا تھا تو میں نے ان سے ایک کویسچن اس وقت کیا تھا کہ سنا آج جو ہے آپ کے دھرنے کی وجہ، بند ہونے کی وجہ سے ایک جو ہے ایمبولینس کا رستہ روکا گیا اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو آگے سے ان کا جواب مجھے یہ تھا کہ ناموس رسالت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک جان ہے، یہاں ہزاروں جانیں ہم بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب ان کو سپیس نہیں دیں گے، آپ نے خود ہی ایسا ماحول کریٹ کیا ہے، ایک ہفتہ پہلے ہی آپ نے ایسا ماحول کریٹ کیا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ چور ہیں، آپ جو ہیں آپ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ آپ کے لیے فلفل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کو آپ نے ڈیفیوز کرنے کے لیے پہلے ہی ایسی سچویشن کریٹ کر دی کہ لوگوں کو آپ نے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو سعد رضوی کو گرفتار کرنے کی؟ اگر آپ اتنی سچے تھے، آپ کو اس ملک کی بدامنی کا اتنا بھی خیال تھا، آپ کو نہیں پتا کہ پنجاب کے اندر 3rd لارجسٹ پارٹی ٹی ایل پی تھی؟ آپ اتنے زیادہ لوگوں کے اوپر جب آپ ان کی آواز کو دبانے کے لیے کوشش کریں گے اور آپ سعد رضوی کو اس طرح گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ امن و امان کی سچویشن کتنی خراب ہوگی۔ اگر آج امن و امان کی سچویشن خراب ہے تو اس کے اندر وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کیا، جو متشدد دماغ رکھنے والے لوگ تھے جنہوں نے تشدد کیا، یا شرف پسند عناصر جو شامل تھے وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بھی اس کے ذمہ دار ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ اس وقت یہ چیزیں ہوں گی، تو یہ کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے سعد رضوی کو گرفتار کس وجہ سے کیا ہے؟ کیا اس طریقے سے اگر انہیں کنٹرول کرنا ہی تھا، ملک میں خانہ جنگی کریٹ کرنی ہی تھی، تو پھر آپ کو اس کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو پروٹیسٹ کرنے دے دیتے، وہ بیٹھ جاتے، آ کے ایک سائڈ پہ آپ ان کو بٹھا دیتے۔ آپ 126 دن کا خود دھرنا دے سکتے ہیں، وہاں آپ جمہوریت کہتے ہیں، وہاں پہ آپ نے اپنی پارٹی کی سیاست بچانے کے لیے دھرنا دے رہے ہیں۔ تو آج وہ اگر ان کا ایجنڈا جو ہے اس کے لیے آپ اور میں، اگر کوئی بندہ بول بھی رہا تو وہ صرف اسی لیے بول رہا ہے، ہمیں ٹی ایل پی کے اغراض و مقاصد سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم متفق نہ ہوں کچھ چیزوں پہ، ہم ان کے طریقے سے ہم متفق نہ ہوں، پر جو سلوگن تھا اس سے ہر مسلمان متفق ہے۔ تو اچھا سیاح بھائی، بات کی جائے تو ناموس رسالت پر ہم تو ظاہر سی بات ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم چاہے کوئی بھی چینل کیمرہ بھی نہ چلائے، کوئی بھی، ہم تو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آواز ضرور بنتے رہیں گی
لیکن ایک چیز ایک پوائنٹ آیا کہ دیکھا جائے تو ہمارے جو بڑے بڑے اینکر پرسن ہیں، حامد میر جیسے، کاشف اور بہت بڑے بڑے نام ہیں، یہ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں عبدال، بات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عزت بھی اللہ کی ذات دیتی ہے، اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ ہمیں اگر عزت کسی کو ملتی بھی ہے نا، وہ حضور کے صدقے سے ملتی ہے، حضور کے نالین کے صدقے سے ملتی ہے۔ آج اگر ہم لوگ حضور کی جب عزت پہ سوال ہے، دیکھیں اس وقت ان کا مطالبہ جو ہے وہ ناموس رسالت کا ہے، وہ کہہ کیا رہے ہیں اس کو تو سنیں، اب اس کو تو آن ایئر کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج ہم حضور کی عزت اور ناموس کے لیے ہم نہیں اٹھتے نا، تو وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل بھی کرے گا۔ اگر جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے، جو اینکر پرسنز ہیں یا جو بھی ہیں، ان کو اگر اپنی عزت اتنی پیاری ہے، تو جس کے صدقے سے ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور جن کے صدقے سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اگر ان کی عزت کے لیے ہم دو لفظ نہیں بول سکتے، تو پھر آپ ان کو بڑا نہیں کہیں، بلکہ وہ سب سے کمتر لوگ ہیں جو اس وقت جو ہے حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے نہیں بول رہے۔ اچھا سیاب بھائی، بات کی جائے تو کل علماء کرام نے ملک بھر میں شٹر لاک ڈاؤن، جو پہیا جام ہڑتال اور شٹر لاک ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کی جو ان کا خاموش مطلب ایک پیغام ہے حکومت کے لیے، یہ کتنا حکومت پر اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں حکومت پہ اثر انداز، حکومت نے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کے وہ کون سے مشیر ہیں یا وزیر ہیں جو عمران خان کو بالکل غلط گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔ جو کام 20 کو ہونا تھا، انہوں نے وہ 14 سے سٹارٹ کر دیا۔ ایک کام ملک میں خانہ جنگی انہوں نے پیدا کر دی۔ اب کل جو ہڑتال ہے، دیکھیں کہ ظلم تو ہوا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر جنہوں نے جو شرپسند عناصر تھے، جنہوں نے قانون کو توڑا، انہوں نے بھی ظلم کیا، ان کو کٹہرے میں ضرور لایا جائے، ان کو ویڈیو فوٹیجز کے ذریعے آپ آئیڈینٹیفائی کریں جو ہیں۔ لیکن اس کا یہ حل بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مارتے ہوئے تھانوں کے اندر سے ویڈیوز جاری کریں، ان کی ویڈیوز آپ ظاہری بات ہے تھانے کے اندر عام بندہ تو نہیں ہوتا نا، تھانے کے اندر مار جہاں پہ پڑ رہی ہوتی ہے وہاں پہ پولیس کے لوگ ہی موجود ہوتے ہیں، خود ہی ویڈیو بنا کے وائرل کر رہے ہیں کہ لوگوں کو 20 تاریخ سے روکنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب کل جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اس ہڑتال کا دیکھیں کہ بینگ اے مسلم ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ جو رستہ تھا جو حکومت نے اپنایا یہ غلط ہے۔ آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے تھے، ان کا اگر مطالبہ سیاسی ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہاں جی یہ لوگوں نے غلط کیا، یہ سیاسی مطالبہ ہے، یہ ہر کسی کے ایمان کا مطالبہ تھا۔ اگر وہ نکل رہے ہیں جتنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے تھے تو ایک فاختہ جو تھی وہ پانی چونچ میں لے کے جا رہی تھی۔ کسی نے اس فاختہ سے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی آگ ہے، نمرود کی اتنی بڑی آگ ہے، تو آپ اس کو بجھا پائیں گے؟ آپ کی اس قطرے سے تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آگ مجھ سے بجھے گی نہیں، پر مجھے اتنا یہ پتہ ہے کہ اگر قیامت والے دن جب اللہ یہ پوچھے گا کہ میرے جو حضرت ابراہیم تھے ان کو بچانے کے لیے کس نے کوشش کی تھی، تو اس صف میں بھی کھڑی ہوں گی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کل ہڑتال ہے یا احتجاجی جو بھی کال ہے، میں یہی کہوں گا کہ اس کو پرامن طریقے سے کریں۔ دیکھیں مسلمان ہوا ہے جس کے آت اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے پرامن طریقے سے احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں، کم سے کم ہمارا نام بھی کل اگر کوئی کہتا ہے ہمارا نام بھی ان لوگوں میں آ جائے جی کل انہوں نے جو ظلم ہوا تھا، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نکلے تھے، اس ظلم کے خلاف انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن آج کا کل ہم اس صف میں بھی کھڑے ہو جائیں۔ بہت شکریہ ناظرین پروگرام دیکھنے کا، سننے کا۔ ناظرین تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے اگر بات کرتے چلیے تو ہم ابھی جو پروگرام کر رہے ہیں ایک کسی پارٹی TLP کے اوپر نہیں کر رہے، اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے۔